بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج آپ کے سامنے ایک کہانی سنانے کا جی چاہ رہا ہے۔ یہ کہانی ہے عبداللہ کی۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ کہانی سننے کے بعد انشاءاللہ ہماری زندگی کا رخ تبدیل ہو جائے گا۔ عبداللہ جب دعا مانگتے تو ان کی کیفیت بڑی عجیب ہوتی تھی۔ وہ مکمل محتاج بن کر دعا کرتے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ان کے جسم کا ہر حصہ، ان کے بدن کا ہر رواں التجا بن گیا ہے۔ یوں لگتا تھا کہ ان کے جسم کا ہر حصہ اللہ کے سامنے سوالی بن گیا ہے۔ ان کے ساتھ دعا میں جو لوگ بھی شریک ہوتے تھے ان کی بھی عجیب کیفیت ہو جاتی تھی۔ سب گر گرا رہے ہوتے تھے، توبہ کرتے تھے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اور اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتے تھے۔ سب کو اپنے گناہوں کا احساس ہوتا تھا، ندامت محسوس ہوتی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اللہ کی رحمت نے سب کو ڈھانپ لیا ہے۔ یہ بات پڑھنے کے بعد مجھے اپنے آپ پر ندامت محسوس ہوتی ہے کہ مجھے تو اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ بھی نہیں آتا۔ بے دلی یا نیم دلی سے دعائیں مانگ لیتا ہوں، پھر اللہ سے شکوہ بھی کرتا ہوں کہ اللہ میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ ایک دن تنہائی میں عبداللہ سے پوچھا گیا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو آپ پر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے، آپ بالکل کھو جاتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کا رواں رواں اللہ سے مانگ رہا ہے۔ یہ کیفیت آپ میں کیسے پیدا ہوئی؟ عبداللہ انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ میں اللہ کا عاجز اور گناہگار بندہ ہوں۔ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کو منانے اور راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر وہ راضی ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ بیڑا پار ہو گیا، نہیں راضی ہوا، نہ مانا، تب بھی اس کے سوا کوئی اور در نہیں۔ کس سے مانگیں، کس سے التجا کریں؟ بس مانگتے رہیں گے، اسے مناتے رہیں گے۔ عبداللہ نے نہیں بتایا کہ انہوں نے مانگنے کا یہ سلیقہ کہاں سے سیکھا۔ اس کے بعد جب بھی ملاقات ہوئی تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے ٹال مٹول کر کے نہیں بتایا۔ پھر ایک دن عبداللہ نے خود ہی ایک بات ذکر کرتے ہوئے کہا کہ نہایت کم عمری میں مجھے بچپن میں نوکری کرنی پڑی۔ میٹرک کا امتحان دینے کے فوراً بعد ہی میں ملازمت کرنے لگا۔ والد صاحب بیمار تھے اور گھر میں کمانے والا کوئی نہ تھا۔ نوکری کے ساتھ ساتھ میں پارٹ ٹائم طالب علم کی حیثیت سے پڑھتا اور پرائیویٹ امیدوار کے طور پر گریجویشن کیا۔ مجھے ایک فیکٹری میں نوکری ملی اور میں خوب محنت سے کام کرنے لگا۔ میں اپنے باس کو ہر ممکن خوش کرنے کی کوشش کرتا، چھٹی کے علاوہ بھی پارٹ ٹائم میں کام کے لیے دیتا۔ اس طرح میرا باس مجھ سے بہت خوش تھا۔ پھر میں فیکٹری کے سیٹ کی نظر میں آ گیا۔ اس نے میرے کام سے خوش ہو کر مجھے مینیجر کے عہدے پر ترقی دے دی۔ میں اپنا کام نہایت ایمانداری اور محنت سے سر انجام دیتا رہا۔ سیٹ مجھ سے بہت خوش تھا، وہ مجھ سے اضافی کام لیتا، میں خوشی خوشی اس کا کام کرتا۔ اب وہ مجھ سے اپنے ذاتی کاموں کا بھی کہنے لگا اور میں اس کے ذاتی کام بھی خوشی خوشی کرنے لگا۔ سیٹ صاحب مجھے اچھی تنخواہ دیتے تھے اور انہوں نے مجھے گاڑی بھی دے دی تھی۔ میں دن رات اس کی خوشنودی کے لیے کام کرتا رہا۔ میں نے اس سیٹ کے ساتھ 20 سال تک کام کیا، اپنی جوانی، اپنی زندگی کا بہترین وقت ان کے لیے دیا، ان کی فیکٹری اور ان کے گھر کے لیے وقف کر دیا۔ پھر سیٹ کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے بھی فیکٹری کے معاملات سنبھالنے لگے۔ اس طرح میرے اختیارات جو میں کرتا تھا وہ معاملات سارے ان کے بیٹے دیکھنے لگ گئے۔ سیٹ صاحب کے بیٹوں کا خیال تھا کہ سیٹ صاحب نے مجھے بہت زیادہ سر پر چڑھا رکھا ہے۔ اب سیٹ صاحب بھی اپنے بیٹوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے تھے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں پروڈکشن کے اوقات میں ایک جونیئر مینیجر کو چھوڑ کر جمعے کی نماز پڑھنے چلا گیا اور جونیئر مینیجر کو یہ میں نے تاکید کی کہ پروڈکشن کا خیال رکھنا، کہیں غلطی نہ ہو جائے، میں نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ جونیئر مینیجر نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں سب سنبھال لوں گا۔ لیکن پروڈکشن میں خرابی آ گئی، لاکھوں کا نقصان ہو گیا۔ اتفاق سے سیٹ کا بیٹا بھی آ گیا۔ اس نے یہ نقصان دیکھا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ میں نماز پڑھ کر آیا تو مجھے سیٹ کے بیٹے نے بلا لیا۔ میں اس کے دفتر میں گیا تو وہ شدید غصے کی حالت میں تھا۔ اس نے مجھے سخت سنائی، خوب میری بے عزتی کری۔
اور کہا کہ 1 مہینے کی تنخواہ لو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میرے پاؤں تلے زمین نہ رہی۔ میں نے اس فیکٹری کو اپنی زندگی کے 20 سال دیے تھے، اپنی جوانی دی تھی، اور آج مجھے میری خدمات کا صلہ یہ مل رہا تھا۔ ان دنوں میری بیٹی کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ میرے لیے سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ مجھے اپنی بچی کے ہاتھ پیلے کرنے تھے اور میں بے روزگار ہو گیا تھا۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ ذہنی دباؤ اتنا بڑھ گیا تھا کہ مجھے اسپتال میں داخل ہونا پڑا۔ اسی اسپتال میں ایک مہربان اور دیندار ڈاکٹر نے میرا علاج کیا، اور وہ اکثر میرے پاس آتے اور بہت ہی ادب سے مجھے سلام کرتے اور میرا حال چال پوچھتے۔ میں نے ان سے اپنا سارا حال بتایا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جب ہم اللہ کو بھول کر مخلوق کو راضی کرنے میں لگ جاتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ مخلوق کو راضی رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ آپ کے آنسو، آپ کی التجائیں، آپ کی منتیں سیٹھ کے دل کو نرم نہ کر سکیں، لیکن اب ذرا اپنے رب کے پاس جا کر دیکھیے، اسے منائیے، پھر دیکھیے کہ اللہ کی رحمت کی بارش آپ پر کیسے برستی ہے۔ بس وہ دن اور آج کا دن میں نے اپنی زندگی تبدیل کر دی۔ میرے شب و روز بدل گئے۔ اس کے بعد میں نے جہاں بھی ملازمت کی، میں نے یہ شرط رکھی کہ عصر کے بعد بالکل نہیں بیٹھوں گا، کیونکہ عصر سے عشاء تک 4 دن میں اللہ کے لیے، اسے منانے، اسے راضی کرنے کے لیے صرف کرتا ہوں، جبکہ 3 دن اپنے بچوں، اپنے گھر والوں کو دیتا ہوں۔ مجھے تنخواہ پہلے کے مقابلے میں کم ملتی ہے، لیکن میں مطمئن ہوں۔ ہم سالہ سال تک اپنے کاموں پر، اپنے دفتروں، اپنے محکموں، اپنی فیکٹریوں اور اپنے ساتھ کام کرنے والوں کی ہر وقت خوش ندی میں لگے رہتے ہیں، لیکن جب کبھی ایک غلطی ہم سے ہو جاتی ہے تو ہماری ساری عمر کی محنت ضائع ہو جاتی ہے، جبکہ ہمارے پیارے رب اپنے اللہ، اپنے معبود کی ہر وقت نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کے حکم کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، دنیا میں مگن رہتے ہیں، لیکن جب بھی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اس کے سامنے عاجزی اور انکساری، اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں، اپنے آنسوؤں کا ٹوکن ڈال دیتے ہیں، تو اس کریم رحیم رب کی ذات ہمیں معاف کر دیتی ہے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیتی ہے۔ بس جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں، یہی سوچ کر مانگتا ہوں کہ وہ خطا کار اور گناہ گار بندوں کا بھی رب ہے، وہ شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ دلوں میں چھپے بھید جانتا ہے، وہ ہماری نیتوں سے واقف ہے۔ بس ہمیں ذرا اس سے مانگ کر تو دیکھنا چاہیے، اس کا در کھٹکھٹا کر تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے۔ آج ہم پر جو اجتماعی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، ملک پر جو آفات اور مصیبتیں آ رہی ہیں، جس طرح ہر شخص پریشان ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے سوا باقی سب کو راضی کرنے میں مصروف ہیں۔ ہم ورلڈ بینک، IMF اور عالمی طاقتوں کو راضی کرنے میں مصروف ہیں، اور وہ ہیں کہ ہم سے ڈو مور کا مطالبہ کیے جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ پوری قوم مل کر اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائے، اس کی منتیں کرے، عاجزی، انکساری اور بے بسی کا اظہار کرے، پوری قوم سود سے توبہ کرے، اللہ کی نافرمانیوں سے توبہ کرے، اس کی مان کر چلنے کا ارادہ کرے، تو اللہ کی رحمت کی گھٹا فوراً ہی برس پڑے گی، ہمارے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بس پوری قوم اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائے، اگر وہ راضی ہو گیا تو اقتصادی راہداری سمیت سارے منصوبے کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اگر اسے راضی نہ کر سکے تو پھر کوئی کامیابی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔